تکمیل تک پہنچا دیا ہے، لہذا بڑے ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ سماعتیں بڑی معتبر ہیں، لہذا توضیح اور تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا 35 سے 40 منٹ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی درمیان میں مجلس کو ختم کیا جائے۔ اور اس مجلس کا جو موضوع میں نے معین کیا وہ موضوع ہے موت اور حیات میں دین کا کردار، کہ اس موت و حیات کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے اس میں دین نے اپنا کیا رول ادا کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں اس مختصر سے وقت میں آپ تک یہ بات پہنچا سکا تو یقیناً یہ میری کامیابی اور آخرت کی نجات کا سبب قرار پائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم خدا کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم عدم کی منزلوں میں تھے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اس خدا نے تمہیں زیور وجود سے آراستہ کیا، فاحیاکم، تمہیں عدم کی منزلوں سے نکال کر حیات کی منزل میں لے آیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹایا جائے گا، یعنی محشر کا عالم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ترجمہ بالکل واضح ہے، درجہ ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے لیے ترجمہ کیا تاکہ گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ اس آیے مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید نے عدم کی منزلوں کا ذکر کیا کہ تم قابل ذکر نہیں تھے، یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، ظاہر ہے کہ یہ زندگی ہمیں ملی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ہم تمہیں پھر موت دیں گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے بعد اب تمہیں ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دو موت اور دو حیات کا ذکر ہے، ہم ایک موت سے واقف ہیں اور ایک حیات سے واقف ہیں، یا بہت زیادہ ہوا ایک موت جو اس کو عدم سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے، اس کو جب ہم قابل ذکر نہیں تو اس کو مان لیں، لیکن یہ جو الگ حیات ذکر کر رہا ہے قرآن مجید، یہ کون سی حیات ہے جس کی طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم قابل ذکر نہیں تھے، ہم نے تمہیں حیات دی، اس کے بعد پھر تمہیں موت دی جائے گی، اس کے بعد پھر زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد تمہیں بلایا جائے گا عالم محشر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کے لیے پروردگار عالم نے برزخ کا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ یہ حیات کون سی حیات ہے جس کو موت کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، لہذا برزخ کی زندگی کو بھی قرآن نے حیات سے تعبیر کیا ہے کہ جب وہ حیات کی زندگی، اس زندگی کو قرآن مجید نے حیات سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ بیان دلیل ہے کہ برزخ کا وجود ہے، کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد علیہ وسلم۔ عزیزو، اس موت اور حیات کو ہم سبھی اس مفہوم سے واقف ہیں کہ موت کیا اور حیات کیا ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی طور سے ہم نے حیات کو سمجھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ حیات کہتے کسے ہیں، موت کہتے کسے ہیں؟ آپ زندگی کی تاریخ کو پڑھنا شروع کریں، لوگوں سے ان کی احوال پرسی کرنا شروع کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ اب ہر انسان کی زندگی کی تعریف آپ کو الگ الگ نظر آئے گی۔ کوئی یہ کہے گا کہ مولانا زندگی بہت بہتر چل رہی ہے، کوئی کہے گا کہ مولانا زندگی ایک دم اجیرن بن چکی ہے، اب جینے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، کوئی کہے گا کہ مولانا کیا کہنا، جب سے بزنس اسٹارٹ کیا ہے جزاک اللہ خیر جزا، خدا کا شکر ہے کہ اس میں اتنی برکت دی ہے کہ بہترین طریقے سے بزنس چل رہا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ ایک ہی فن، ایک ہی کمپنی، ایک ہی جیسا شکر کرنے والے 2 طرح یا 10 طرح یا 100 طرح کے لوگوں سے پوچھئے، آپ کو سب سے الگ الگ جواب ملے گا۔ کوئی خوشی کا اظہار کرے گا، کوئی ناراحتی کا اظہار کرے گا، کسی کے یہاں غم پایا جائے گا، کسی کے یہاں خوشی پائی جائے گی، الغرض سب کے الگ الگ جوابات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ الگ الگ جوابات کا نظر آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے نزدیک زندگی کا معیار طے نہیں ہوا ہے کہ آخر کیسے طے کیا جائے کہ زندگی کس کی صحیح ہے اور کس کی غلط ہے۔ وہ زندگی کون ہے جسے ہم زندگی کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ
وہ مرنے والا کون سا مرنے والا ہے جس کی موت کی ہم تعریف کر سکیں کہ ہاں موت آئے تو ایسے آئے؟ کوئی معیار تو ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر چیز کو تولنے کا، ہر چیز کو پرکھنے کا پروردگار عالم نے ایک معیار قرار دیا. دنیا میں بھی آپ چیزوں کو دیکھیں کہ ہر چیز کا آپ کو ایک معیار نظر آئے گا. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا جلدی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ مطالب پہنچا سکوں. ہر چیز کو آپ کو تولنے کا یا ہر چیز کو چیک کرنے کا ایک معیار ہے. آپ فرض کریے کہ ایک دودھ کو چیک کرنا ہے کہ بھائی یہ شیر جو ہے، یہ جو ملک ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے مجھے، یہ آخر یہ کتنا اچھا ہے، کتنا خالص ہے، یہ واقعاً قابل استفادہ ہے یا استفادہ نہیں ہے. کہ مولانا اس کی کوانٹٹی پہ مت جائیے گا، یہ دیکھیے اگر ڈرام بھر دی، ڈرم میں بھی دودھ بھرا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک گلاس میں آپ کو دودھ دیا جا رہا ہے اور اس ڈرم میں ملاوٹی دودھ ہے تو اس دودھ کا استعمال نہیں کریے گا. یہ ایک گلاس اور ایک بالٹی میں جو آپ کو دودھ دیا جا رہا ہے یہ زیادہ مناسب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی جو حیات رکھتا ہے اس حیات میں خالص ہے. آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیے. سونے کی مثال لے لیجیے کہ یہ سونا کا، سونے کے حیات کیا ہے، اس کی کیرٹ کیا ہے، 19 21 23 الگ الگ. جیسے جیسے اس کے اندر خلوص یعنی خالص پن پیدا ہوتا چلا جائے گا اس کا دام بڑھتا جائے گا، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو ہمیں آنکنا ہے کہ آخر یہ انسان کی زندگی ویلیوبل کب ہوتی ہے، اس کی حیثیت کب ہوتی ہے، کب اس کی زندگی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ زندہ تھا یا واقعی اس نے زندگی کو گزارا. کیسے طے ہوگا؟ معیار کیا ہے؟ زندگی کی قیمت کیسے طے ہوگی کہ اس انسان نے جو زندگی گزاری ہے وہ بہترین زندگی تھی یا نہیں تھی؟ اس نے جو زندگی کے لمحات اس دنیا میں بسر کیے ہیں وہ واقعاً ویسے ہی تھے جیسے ہونے چاہیے یا کسی اور طریقے سے لوگ اسے زندہ سمجھتے رہے لیکن حقیقت میں یہ انسان مردہ تھا؟ ایک سوال بھیجیں گے محمد علیہ محمد چاہیے جس سے یہ طے ہو کہ یہ انسان کی زندگی واقعاً قیمتی تھی جو اس نے دنیا میں زندگی گزاری. اب آپ دیکھیں معیار سب کے الگ الگ ہیں. دنیا والوں نے جو معیار بنا یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ ان سے بہترین شرح نہج البلاغہ کی آج تک کسی نے لکھی نہیں ہے. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی شاہکار ہے زمانہ. علامہ تقی جعفری ڈنمارک گئے، ایک کانفرنس سے ان کو بلایا گیا، مغربی ممالک کے جو اسکالرز تھے ان کو بھی دعوت دی گئی، ان کو بھی بلایا گیا اور کانفرنس اس بات میں تھی کہ زندگی کی تعریف کی جائے، زندگی کی قیمت کو طے کیا جائے کہ زندگی انسان کی کب ویلیوبل ہوتی ہے، کب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ زندگی کو زندگی کہا جائے. اب اس کانفرنس میں مختلف نظریات لوگوں نے پیش کیے اور ان نظریات میں سے ایک نظریہ یہ نکل کے آیا کہ انسانی زندگی کی ویلیو دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے. جتنی اس کی دولت بڑھتی جائے گی اس انسان کی ویلیو دنیا میں بڑھتی چلی جائے گی. جتنا اس کی دولت ہوگی اتنا یہ انسان قابل احترام ٹھہرے گا. جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا یہ انسان سماج اور معاشرے میں نگاہ تعظیم سے دیکھا جائے گا، اسے لوگ معظم سمجھیں گے، مکرم سمجھیں گے. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے وہاں پیش کیا، یہی سماج اور معاشرہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، لاکھ اچھے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے آ جائے، نہ تعظیم کرنے کا دل کرتا ہے نہ اس کے لیے اٹھنے کا دل کرتا ہے. سلام بھی کر لیا تو بڑے انداز، بڑے نرم لہجے میں کہ سنا تو نہ سنا تو اچھا کیا، بہرحال ساری چیزیں. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک دولت مند محفل میں آ جائے، مجلس میں داخل ہو جائے، کسی بس میں آ جائے تو گفتگو کرنے والے گفتگو ایسے کرتے تھے کہ یہ جو گھسا ہے، یہ جو مسجد میں داخل ہوئی، یہ 4 کروڑ کے آدمی ہے، یہ 5 کروڑ کا آدمی ہے، یہ 6 کروڑ کا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کی قیمت اس کی دولت سے لگائی جاتی ہے کہ جتنا اس کی دولت ہے اس کی اتنی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. یا کانفرنس میں یہ بات نکل کر آئی کہ ایک انسان کی ویلیو اور اس کی قیمت اس کے مقام اور منصب سے طے کی جائے گی کہ اس کے پاس منصب کون سا ہے، اس کے پاس مقام کون سا ہے. جتنا بڑا مقام اور منصب ہوگا اتنی تعظیم اور اس کا احترام ہوگا. اور عزیزان گرامی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں جب تک انسان کے پاس ہے عزت و احترام باقی ہے، لیکن جیسے جیسے دولت جاتی رہی ہم نے بڑے بڑے دولت مندوں کو بھی دیکھا کہ غیر اور دشمن بھی انہیں سلام کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے دولت کا خاتمہ شروع ہوا اپنوں نے بھی سلام کرنا چھوڑ دیا. جو دروازے پر وہ انسان جس کے پاس مقام و منصب تھا، جو چپراسی یا جتنے بھی ڈرائیور تھے اس کے پاس جو دروازہ کھولتے تھے صاحب کہہ کے سلام کرتے تھے، ادھر منصب کیا چنا، اب کہیں نظر آتے تو نظریں چرا کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جب تک دولت رہی احترام باقی رہا، جب تک منصب رہا احترام باقی رہا. جیسے ہی دولت گئی احترام بھی ختم ہو گیا، جیسے ہی منصب چھوٹا احترام بھی ختم ہو گیا. یعنی یہ جتنی انسانی ہے، جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے انسان کی ویلیو کو دولت سے آگا، منصب سے آگا، شہرت سے آگا، یہ ساری چیزیں سامنے آئی. علامہ تقی جعفری
کہتے ہیں میری باری آئی اور جانے کے بعد میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے زندگی کی ویلیو کو جب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی کی قیمت اس کے نامہ اعمال سے طے کی جائے گی. یہ طے کریں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں. جیسے جیسے نیکیاں بڑھیں گی ویسے ویسے اس انسان کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنی نامہ اعمال میں اعمال خیر ہوں گے یہ انسان کی زندگی اتنی ویلیوبل ہوتی چلی جائے گی. یہ کہتے ہیں بات میں نے ختم کی، اپنی سیٹ کی طرف بڑھا، پورے ہال میں چاروں طرف تالیوں کی گڑگڑاہٹ ہے، لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، کیا کہنا، کیا تعریف پیش کر دی ہے. علامہ تقی آفری کہتے ہیں میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دوبارہ ڈائس پر آیا اور آنے کے بعد میں نے مائک کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد کہا سنو یہ جو تعریف میں نے پیش کی تھی یہ میری نہیں تھی. توجہ کیجیے گا، یہ تعریف جو میں نے تمہاری خدمت میں پیش کی ہے یہ میری تعریف نہیں ہے. ایک انسان تھا جو 1400 سال پہلے زندگی گزارتا تھا. اب جیسے ہال میں موجود بڑے بڑے اسکالر، اس زمانے کے ماڈرن تعلیم یافتہ لوگ جن کے کانوں میں 1400 سال کا لفظ گھسا ہوگا حیران و پریشان ہوں گے کہ 1400 سال پہلے کون پیدا ہو گیا جس نے انسان کی زندگی کی اتنی اچھی تعریف کی ہے. کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. اس نے جملہ کہا تھا قیمتو کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس سے طے ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں. جیسے جیسے نیکیاں بڑھیں گی ویسے ویسی زندگی کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ایک سوال بھیجیں گے محمد والے محمد. بنگلے یہ سب اپنی جگہ پہ رکھے رہے گئے. یہ چیک کرو کہ اس کے پاس نام اعمال کی دولت کتنی ہے. جتنی دولت ہوگی اسی حساب سے یہ مکرم اور معظم ہوگا. جسے قرآن نے آواز دی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک مکرم وہی ہے جو تم میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے پاس نام اعمال کی کثرت ہے. اگر یہ چاری چیزیں ہیں تو ہماری نگاہ میں مکرم ہو. یہ زندگی کی تعریف اور زندگی کی حیثیت سامنے آئی. اچھا انہی علماء سے پوچھے کہ زندگی کہتے کسے ہیں؟ اگر زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آئے تو موت خود بخود سمجھ میں آنے لگے گی. یہ زندگی ہے کیا چیز؟ علامہ تقی آفری سے پوچھ لیجیے یا ان سے پہلے آئیے جب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر المیزان اور ایسی شاہکار تفسیر، چونکہ طلاب بیٹھے ہوئے یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کتاب المیزان یعنی تفسیر المیزان یقیناً شاہکار زمانہ. لیکن بہرحال اگر کوئی انسان شروعاتی دور میں تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے میں اسے نہیں کہوں گا کہ آپ المیزان کو اٹھا کر پڑھیے. اگر کوئی مبتدی ہے ابتدا سے بھی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے آپ اگر قراتی کی تفسیر نور اٹھا لیجیے یا تفسیر نمونہ اٹھا لیجیے، بہترین تفسیر ہے. اس کے بعد جب اگلے مرحلے میں جب داخل ہو تب تاکہ تفسیر المیزان پڑھیے تاکہ بہتر طریقے سے قرآن کی آیتوں کے معنی کو درک کر سکے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ زندگی کی تعریف آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ زندگی کہتے کس ہیں؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرے. جتنا یہ انسان خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا اتنا اس انسان کی زندگی میں اضافہ اور اس انسان کی زندگی قیمتی ہوتی چلی جائے گی. اس زندگی کو ہی زندگی کہا جاتا ہے جس میں اطاعت پائی جاتی ہو، جس میں خدا کے فرمودات اور خدا کے فرامین پر عمل پیدا ہونا ہو انسان کو. جتنا انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا چلا جائے گا یعنی مطیع خدا بنتا چلا جائے گا اتنا یہ انسان کی زندگی قیمتی بڑھتی چلی جائے گی. اب یہاں تک آپ آئے تو یہیں سے ایک جملہ گریز کر رہا ہوں کسی ایک مطلب کی طرف. وہ یہ مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، علماء کا مجمع ہے کہ کائنات میں ہر دور میں وہ کون سی ذات ہے جو پروردگار عالم کا سب سے بڑا مطیع ہو؟ جس زمانے میں جو امام ہوگا نبی ہوگا وہ کائنات میں سب سے بڑا مطیع خدا ہوگا. اس سے بڑا تو کوئی اطاعت گزار نہیں ہوگا بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے مددگار ثابت ہوگا کہ وہ پوری کائنات کو خدا کی اطاعت کے راستے پر لگا دے. ایسا تو ہے کہ بھائی امام وقت اگر زندہ ہے تو امام وقت سے بڑھ کر کوئی مطیع خدا نہیں ہو سکتا. نبی مرسل اگر زندہ ہے، نبی زندہ ہے، رسول زندہ ہے تو نبی کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں کائنات میں اس کے مقابلے میں کوئی اطاعت گزار خدا نہیں ہو سکتا. ابھی تو اگر آپ کا ذہن آمادہ ہے تو صرف ایک جملہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امام وقت کائنات میں وہ ذات ہوتی ہے جو خدا کی اطاعت میں سب سے آگے اور صف اول میں نظر آتی ہے بلکہ امام صفوف مردم نظر آتی ہے، اگر ایسی ذات کو امام کہتے ہیں تو ذرا سلام کریے اس بیوی کو جس کے لیے
لیے مولا کائنات یہ جملہ کہیں کہ نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ کو میں نے خدا کی اطاعت میں اپنا سب سے بڑا معین و مددگار پایا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کا مددگار بنے، فاطمہ اسے کہتے ہیں جو امام وقت کی مددگار بنے۔ صلوات بھیجیں گے محمد والا۔ خدا ہے، اطاعت میں کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ذرا اس بی بی کی شرف کے بارے میں سوچئے جو خود علی مرتضیٰ ایسی شخصیت کے لیے معینہ اور مددگار بن کر آگے آ رہی ہے۔ جس مقام پر ہوگی صدیقہ کبریٰ مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی میں اسوہ پایا جاتا ہے۔ لہذا اطاعت، جتنا اطاعت بڑھے گی انسان کی زندگی کی ویلیو بڑھے گی۔ علامہ تقی جعفری سے پوچھیں کہ آپ نے تو زندگی کی تعریف بہت اچھے سے اور گہرائی سے زندگی کا مطالعہ کیا، آپ زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ میری نگاہ میں زندگی جو ہے وہ نام ہے عقلانیت کا۔ انسان کی زندگی میں جتنا عقل کا دخل ہوگا، جتنا وہ عقل کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اتنا اس انسان کی زندگی کی ویلیو اور اہمیت ہوگی۔ یعنی عقلانیت انسانی زندگی میں سب سے آگے ہوگی کہ جتنا یہ انسان عقل کے مطابق آگے بڑھتا چلا جائے گا، عقل جیسی عظیم نعمت کو رہنما بنا کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس انسان کی زندگی کی قیمت اور ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً انسانی عقل کیا ایسی ہے کہ وہ سارے مفاہیم کو درک کر لے؟ کیا انسانیت ایسی ہے کہ وہ زندگی کے سارے مفہوم کو درک کر لے؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا نظریہ، ممکن ہے کہ علماء اس میں اختلاف کریں، کہ عقل سے اوپر ایک شے ہے جس کا نام خداوند نے متعال میں عشق رکھا ہے۔ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ماورائے عقل ہے، جب تک انسان عشق کی وادی میں نہیں اترے گا عقل انسان کام نہیں کرے گی۔ ورنہ آپ سوچیں آگ جل رہی ہو اور کسی انسان کو آگ کے حوالے کیا جائے لیکن کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، خدا کی ذات پہ توکل ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو بڑی سوچ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تقاضائے عقل تو یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر بھاگا جائے، لیکن ابراہیم اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی مثال آپ کو کربلا میں ملے گی کہ تلوار کے نیچے سر سید الشہداء ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بدن میں درزہ پیدا ہوتا، گردن کو ادھر ادھر کہتے، لیکن میر تقی میر کہتے کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، زیر شمشیر ستم میر طلب نہ کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ سوال لینے گا محمد والے محمد، اگر سید الشہداء اور بقیہ انبیاء یا بقیہ دین کے بعض مفاہیم کو سمجھنا ہے تو تنہا عقل نہیں، عقل کے ساتھ عشق کو بھی بعض جگہوں پر لانا ہوگا تاکہ اس مفہوم میں واقعی کو درک کیا جا سکے جس کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا گیا۔ لہذا یہاں پر عقلانیت اگلا مرحلہ موجودہ حالات میں علماء کی فہرست میں جو عظیم مرجع وقت آیت اللہ جواد آمنی حفظہ اللہ دامت برکاتہ، آپ کی نگاہ میں زندگی کی تعریف کیا ہے؟ کیا میری نگاہ میں زندگی کی تعریف یہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، دین جس چیز کا متقاضی ہے، دین آپ سے جس وقت جو مطالبہ کر رہا ہے اس مطالبے کے مطابق اپنے قدم کو آگے بڑھانا، یہ ہے زندگی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تینوں تعریفیں آپ نے سنی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تینوں علماء نے یہ جو تعریف پیش کی کیا اپنی جیب سے پیش کر دی؟ کیا انہوں نے متونہائے احادیثی اور قرآن کی آیتوں کا مطالعہ نہیں کیا؟ یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں، متون حدیث پر ان کی نگاہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے ان سارے کے اخبار کو جمع کر کر چھٹے امام کے صرف ایک فکرے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے دین، یہ بتائیے حیات کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا لا حیات الا بالدین، کہ اسی مرحلے میں زندگی کو جتنا چاہو گہرائی میں جا کے اتر جاؤ، کہ اگر دنیا کو تمہیں سمجھانا ہے کہ دین کے دنیا کو تمہیں سمجھانا ہے کہ زندگی کہتے کسے ہیں، تو یاد رکھنا جتنا دین کے مفاہیم تمہارے وجود میں اترتے چلے جائیں گے اتنا تم دنیا میں زندہ ہوتے چلے جاؤ۔
اتنا تمہاری زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا تمہاری زندگی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ متوجہ ہیں تو یاد رکھیے گا، اگر انسان دین سے متصل ہے، توجہ کیجیے گا جو جملہ میں آپ کو دینا جا رہا ہوں، کہ اگر دین سے جڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ دین اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ مر بھی گئے تو یہ دین آپ کو مرنے نہیں دے گا۔ یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسے سوچئے گا جا کر، تشریح والا جملہ ہے کہ اگر دین پر آپ نے جان دی ہے تو یہ دین اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ کو مرنے نہیں دے گی۔ اگر میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف چلوں، احد کے معرکے میں چلیے، کچھ لوگ ہیں جو گلا کٹا کر سو رہے ہیں، ہم نے سوچا یہ تو مر چکے ہیں، گلا کٹ چکا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، زبان چل نہیں رہی ہے، جب جسم اور تن میں، جب جسم اور سر میں جدائی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ مر چکے ہیں۔ لیکن ادھر سے جبریل کی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا، یہ جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ تصور نہیں کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ راہ خدا کے جنہوں نے اپنی جان دی ہے یہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک مرحلہ ہم نے یہ دیکھا، دوسری طرف ہم نے جا کر دیکھا کہ پیغمبر کسی سے خطاب کر رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، پیغمبر انک لا تسمع الموتى، پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ عجیب، یہ تو بول بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اور قرآن پیغمبر سے کہا پیغمبر ان مردوں سے خطاب نہ کریے۔ عجیب فلسفہ ہے، جو زندہ تھے قرآن کہہ رہا ہے مردوں سے خطاب نہ کرو، جنہیں ہم مردہ تصور کر رہے تھے قرآن کہہ رہا ہے یہی تو زندہ ہے، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کوئی تو ایسی چیز ہے جس نے اس مرنے والے کو مرنے نہیں دیا اور اس زندہ ہوئے انسان کو زندہ تصور نہیں کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس موت و حیات کے درمیان زندہ کو زندہ رکھتی ہے، مردہ کو بھی زندہ رکھنے کا شان دیتی ہے؟ وہ چیز ہے دین، کہ اگر دین پر مرو گے، اگر مرو گے بھی تو تمہیں شہید کہا جائے گا، اور اگر دین کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو زندہ بھی رہو گے تو جن زندوں میں مردہ لاش کی طرح تمہیں تصور کیا جائے گا۔ ایک سلام دیجیے گا محمد و آل محمد۔ حیات اور موت میں دین کا رول کیا ہے؟ کہ حیات اور موت میں دین کا رول ہی یہی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو زندگی بناتی ہے، تمہارے مرنے کو بھی تمہارا مرنا نہیں، مرو گے تو لیکن ایسا مرو گے کہ دنیا تمہیں یاد رکھے گی۔ اور اللہ کے خزانے میں جو سب سے عظیم تحفہ ہے شہادت کا، وہ تمہیں نصیب ہوگا۔ اور عجب آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد، خدایا ہماری زندگی کو اہل بیت جیسی زندگی، ہماری موت کو اہل بیت جیسی موت۔ اس لیے کہ زندگی میں گرچہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیسے زندگی کو گزاریں، لیکن موت میں تو کوئی اختیار نہیں، موت کیسے آنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں میدان میں جانے کا موقع بھی ملے لیکن شہادت نصیب نہ ہو۔ اہل بیت نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں شہادت چاہیے نا۔ ہماری محبت بھی اگر دل میں ہوگی تو مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ایک سلام کہیے گا محمد آل محمد۔ اگر ہماری محبت میں نہیں مرو گے تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ اچھا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہید واقعی ہے کون۔ عام طور سے یہ تصور پہ ہم حدیث علماء سے سنتے ہیں کہ جو بستر استراحت میں مرا اہل بیت کی محبت کے ساتھ وہ شہید ہے، لیکن سوال یہ کہ شہید واقعی کون ہے؟ کہ علماء کا مجمع اللہ میں زیادہ گفتگو یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی شہادت واقعی ملے کسے؟ وہ انسان جو اپنی جان کو میدان پہ لے کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے گیا، اپنی جان کو قربان کیا، خون بہا اس کا، وہ شہید واقعی ہے؟ یا جو بستر استراحت پر اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جا رہا ہے وہ شہید واقعی ہے؟ طے تو ہونا چاہیے کہ شہادت واقعی ملی کسے۔ اب علماء کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا کہ شہید واقعی تو وہی ہے کہ جو جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اسے واقعی شہادت ملی ہے، اور یہ جو بستر شہادت پہ مرا ہے اسے واقعی شہادت نہیں بلکہ اس کو ثواب شہادت ملا ہے۔ مولانا 2024 مدرسے کے نیچے مٹی ایسے پڑھ کے جانے نہیں دیں گے، دلیل کیا ہوگی؟ کہ دلیل واضح ہے، جس کو واقعی شہادت ملی ہے نہ اسے غسل کی ضرورت ہے نہ اسے کفن کی ضرورت ہے، اسے اسی حال میں دفن کیا جائے گا، لیکن جسے ثواب شہادت ملا ہے اسے غسل بھی دیا جائے گا، اسے کفن بھی پہنایا جائے گا۔ ایک سلام کریے گا محمد و آل محمد۔
فلسفے کو کبھی نہ سمجھنے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں قوم میں کہ ثواب شہادت تو پڑھا جاتا ہے نا روایت ہے کہ اگر کوئی سی انسان نے زیارت سید الشہداء کیا تو 1 نہیں 90 نہیں 100 نہیں 1000 حج کا ثواب ملا. اب ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں خاص طور سے کووڈ کے بعد اور لوگوں کو موقع مل گیا, لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا ظاہر ہے کہ نام بھی نہیں آیا ہے ابھی حج میں ہمارا, اور پرائیویٹ سے جائیں گے 6 لاکھ لگ رہا ہے سیدھا سیدھا, حج پہ جانے کے لیے 6 لاکھ زیارت کے لیے جائیں گے 1.5 لاکھ میں کام بن جائے گا, اور ایک زیارت کے ساتھ 7,000 حج کا ثواب بھی لے کر آ رہے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ سیدھا 4.5 لاکھ بچایا جائے, چلا جائے زیارت پر, پیسہ بھی بچ گیا اور 1000 حج کا ثواب بھی لے کر آ گئے. تو حضور والا اگر آج سے آپ چلے جائیں کربلا, بن جائیں مجاور سید الشہداء کے حرم کے مجاور, اور پوری زندگی میں ہی رہیے, لیکن اگر حج کا وجوب گردن پر آ گیا ہے تو یہ زیارت آپ کو کوئی کام دینے والی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک آپ کا حج کا وجوب ادا نہیں ہوا اس وقت تک آپ کو زیارت کا ثواب مل رہا ہے, وہ ملتا رہے گا اپنی جگہ, لیکن آپ کی گردن پر واجب حج جو ہے وہ واقع آ گیا, جب تک وہ ادا نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. بالکل اسی طریقے سے جیسے ابھی ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے, علماء جانتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, خاص طور سے جب آخری جمعہ آتا ہے, جمعہ سے پہلے جو میسیجز آنے لگتے ہیں, مولانا یہ نماز پڑھ دیجیے, بتا دیجیے, جلدی سے بتا دیجیے, 2 رکعت پڑھ لیے سیدھا 70 سال کی نماز معاف. تو حضور والا ایسی کوئی نماز شریعت میں ہے ہی نہیں. اولا تو یہ سن لیجیے, اگر کوئی نے کسی نے بتایا بھی تو وہ خود نہیں سمجھا ہے کہ ایسی کوئی نماز شریعت میں ہے ہی نہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے 70 سال کی نماز. حضور والا اگر وہ ہے بھی تو وہ کفارہ ہے, پینلٹی ہے, اصل تو آپ کا واجب بچ رہی ہے ابھی. واہ 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 واہ, 70 سال آپ نے نماز نہ پڑھی, 2 رکعت پڑھ کے آپ فری ہو گئے. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہذا زندگی کیا ہے گا, زندگی کا مفہوم ہی یہی ہے کہ دین کے سائے میں زندگی گزاری جائے, اور جتنا دین کے سائے میں زندگی گزارو گے اتنا اس زندگی میں ترقی اور اتنا اس زندگی میں نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. اور ادھر تم اس دین سے ہٹے, دین کے تقاضوں کو چھوڑا, دین کے مطالبات کو ترک کر دیا, تو پھر زندہ چلتی پھرتی لاش ہو بقول حدیث کے. میتم بین الاحیاء کا لفظ ہے, جا کے ڈھونڈیے گا, کم سے کم 8 سے 9 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سماج اور معاشرے میں چلتی پھرتی لاشیں ہیں جنہیں ہم زندہ تصور کر رہے ہیں. آپ جینے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, احترام کر رہا ہوں, پتہ نہیں میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ چل رہا ہوں زندوں میں اور اپنے کو بھی زندہ سمجھ رہا ہوں, لیکن قرآن اور حدیث کی نگاہ میں وہ مردہ ہوگا. اس لیے کہ جب تک انسان وہی زندہ ہے کہ جس کے یہاں دین پایا جائے, اور جتنا دین پایا جائے گا اتنا اس کی زندگی کی ویلو بڑھتی چلی جائے گی, اور جہاں دین ختم وہاں اس کی ویلو ختم. اسی لیے اس زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز اہم تھی وہ ہے علم. توجہ کیجیے گا, اس نقطے کی طرف آپ کے توجہ کو مرکوز کرانا چاہ رہا ہوں. اس زندگی کی بقا میں سب سے بڑا رول جو شاید ادا کرنے والی تھی وہ علم. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الجاہل والمیت سواء, جاہل انسان اور مردہ انسان دونوں برابر ہیں. اور اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر رسول کی حدیث کا سہارا لیجئے, اطلب العلم من المہد الی اللحد. کیا یہ بتاؤ تمہیں زندگی کہاں سے ملی اور زندگی کہاں پہ ختم ہوئی؟ کیا زندگی کا آغاز ہوا ماں کی آغوش سے, زندگی کا خاتمہ ہوا آغوش لحد میں؟ پیغمبر نے کہا من المہد الی اللحد. اگر زندگی کا تصور سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا, پیدائش سے لے کر مرتے دم تک علم کی روشنی میں اگر زندگی گزاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہو. لیکن اگر علم سے دور ہوا کرو تم قارون فرعون زمانہ, لیکن تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. یہ علم ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے. علم ہے, العلماء باقون ما بقی الدہر. اسی لیے حدیث میں ہے کہ علماء باقی ہے جب تک دنیا باقی. کیوں؟ اس لیے کہ علم باقی ہے. علماء باقی ہے نا, علم باقی ہے. علم ہے جو انسان کو حیات ابدی دیتا ہے. اور جتنا انسان اپنی جہالت کو دور کرتا جائے گا, در حقیقت علم جو حاصل کر رہا ہے وہ اپنی جہالت کو دور کر رہا ہے. اور کائنات میں کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو عالم ہے جز اہل بیت اطہار علیہ السلام؟ یہ سارے جتنے ہم سب طلاب ہیں, متعلمین مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں.